حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور اہل کنان فلسطین کے ہادی و پیغمبر تھے۔ قرآن کریم میں 10 سے زیادہ مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے اور جگہ جگہ ان کے اوصاف کا تذکرہ کر کے ان کی جلیل القدر نبی اور صاحب صبر و قناعت ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عبرانی زبان میں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی وہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے 4 شادیوں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اولاد عطا فرمائی۔ ان کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بنیامین کے علاوہ سارے بیٹے عراق کے شہر قدام ایرام میں پیدا ہوئے تھے۔ 130 سال کی عمر میں وہ اپنے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی فرمائش پر اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر چلے گئے تھے۔ وہاں 17 سال قیام رہا اور وہیں کی 147 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہی فلسطین لا کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا۔ دیگر انبیاء کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کافی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔ جان و مال اور اولاد میں سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ہر موقع پر وہ صابر و شاکر ہی رہے۔ خاص طور پر اولاد میں ایک لمبے زمانے تک امتحان میں مبتلا رہے۔ بڑھاپا میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے محبوب بیٹے کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ ابھی یہ رنج و غم ختم نہیں ہوا تھا کہ ان کے دوسرے بیٹے بنیامین کی جدائی کا واقعہ پیش آ گیا۔ اس طرح کی محبوب اولاد ان سے دور ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی دعوت و اسلام میں پیش آنے والی تکلیف اور لوگوں کے اس دعوت کو قبول نہ کرنے کا رنج و غم الگ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے یہ جلیل القدر نبی ساری مصیبتوں کو برداشت کر کے صبر و شکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا صبر کا یہ بدلہ عطا کیا کہ بکھرے ہوئے بیٹوں سے ملاقات کرا دی اور تمام اولاد کو جمع کر دیا اور ساتھ ہی ان کی بینائی بھی واپس کر دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی انعامت سے نوازتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے مشہور اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں ایک مکمل سورت سورہ یوسف کے نام سے نازل فرمائی ہے، جس میں ان کی زندگی کے حالات و واقعات عجیب انداز سے بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں 27 مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 250 سال بعد عراق کے شہر قدام ایرام میں ہوئی ہے۔ بچپن ہی میں وہ اپنے والد کے ساتھ فلسطین آ گئے تھے۔ ان کی 11 بھائیوں میں بنیامین کے علاوہ باقی سب سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ ہوتی، کیونکہ شروع ہی سے ان کی فطرت صلاحیت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل ممتاز اور روزے روشن کی طرح ظاہر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہونہار فرزند کی پیشانی پر چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع بھی پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ حکومت و سلطنت سے بھی نوازا۔ تمام انبیاء کرام کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ چنانچہ والد محترم کی شفقت و محبت سے محروم کرنے کے لیے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے آپ کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا، پھر ایک قافلے کے ذریعے عزیز مصر کے ہاتھوں بیچ دیے گئے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ عزیز مصر کی بیوی کی سازش پر تقریباً 9 سال قید میں رہنا پڑا۔ جب آپ نے ان تمام مراحل کو صبر و استقامت کے ساتھ طے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر حلم، وقار، امانت و دائنات اور عزت و شرفت جیسی صفات مکمل طور پر پیدا فرما دی۔
آپ کے اس صبر و استقامت کے بنا پر بچھڑے ہوئے بھائیوں کو ملا دیا، والد کی گئی ہوئی بینائی واپس کر دی، اور سب سے بڑھ کر آپ کو قید خانے سے نکال کر نبوت و حکومت سے بھی سرفرست فرما دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور اپنے مخلص بندوں کو دین و دنیا کی دولت و عزت عطا فرمایا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایمان و توحید اور وحی کی برکتوں سے نوازا تھا، اگرچہ شروع میں مال و دولت، دنیاوی ترقی اور شہری زندگی انہیں حاصل نہیں تھی، اور دیہت کی سادہ اور بے تکلف زندگی گزارتے تھے، مگر قدرت الہی کا کرشمہ دیکھیے کہ دیہت کے رہنے والے اپنی خواہش و مرضی کے بغیر مصر جیسے تہذیب و تمدن والے ملک میں پہنچ گئے، اور امتحان و آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزارتے ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر ایک مرتبہ بادشاہ کے ایک خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ملک مصر کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، قحط سالی کے اس دور میں حکومت کا کامیابی ایک ساتھ چلانے اور تباہی سے نکالنے کی تدبیر اور ملک کی گرتی ہوئی معیشت یعنی اکنامی کی حفاظت کرنے میں جانتا ہوں۔ جب عزیز مصر نے خواب کی صحیح تعبیر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت و دیانت اور سادگی و سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو حکومت کے عہدیداروں اور عام و خاص شہریوں کو جمع کر کے تخت و حکومت آپ کے حوالے کر دی۔ آپ کی دعوتی کوششوں سے بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا اور پورا خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ اس طرح نبوت کے ساتھ انہوں نے مصر پر 80 سال تک کامیاب حکومت کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔